اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سار الأسماء والصفات. سورۃ البقرہ دوسرے سپارے کی ہم تفصیل اور تفسیر پڑھ رہے تھے. آج جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ 5واں رکوع ہے، لیکن اس کے اندر جو آیت ہے وہ آیت بر کہلاتی ہے اور بڑی جامع آیت ہے. اسلام کا جو نیکی کا تصور ہے، عبادت کا جو تصور ہے، یعنی کنسپٹ آف ورچو یا کنسپٹ آف ورشپ جو اسلام کا ہے، اسلام نیکی کس کو کہتا ہے، دین کے نزدیک نیکی کیا ہے. دین کے نزدیک یہ آیت بر کہلاتی ہے اور سب سے جامع آیت ہے نیکی کے عنوان سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کیا ہوتی ہے اور نیک بندہ کون سا ہوتا ہے اور سچا بندہ کب بنتا ہے اور متقی کب بنتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی باتیں بتا دی ہیں. کچھ کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، بلیف سسٹم کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے. کچھ کا تعلق حسن اخلاق کے ساتھ ہے، کریکٹر کے ساتھ ہے. کچھ کا تعلق انسانی ہمدردی کے ساتھ ہے، ویلفیئر انسانوں کے کام آتے ہیں اس کے ساتھ ہے. اور کچھ کا تعلق جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے جو ورشپ سسٹم ہے اسلام کا. تو اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ پھیر لو، مشرق کی طرف منہ پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، یہی نیکی نہیں ہے. یہ بھی ایک نیکی کی قسم ہے، لیکن حقیقی نیکی کیا ہے؟ حقیقی نیکی کیا ہوتی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. حقیقی نیکی حقیقی سچے ارادے سے نکلے گی. کسے نکلے گی؟ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی انٹینشن ہوتی ہے، ڈیسیژن ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے. تو ارادہ جو ہے، یہ تینوں چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ نیت کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ ارادہ، انتخاب، یہ کیا کہلاتی ہے؟ نیت کہلاتی ہے. تو نیت درست کس طرح ہوتی ہے؟ تصحیح نیت یا نیت کے اندر خلوص یا پیورٹی کس طرح آتی ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ آتی ہے. کس کے ساتھ آتی ہے؟ ایمان. تو اللہ نے فرمایا کہ حقیقی یعنی بنیاد کیا ہے نیکی کی؟ اسلام کا تصور ورچو اور نیکی یہ ہے کہ بنیاد کیا ہے کہ آپ صاحب ایمان ہوں گے. صاحب ایمان کا اگر آپ ہوں گے تو آپ کی نیت درست ہوگی، کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ انسانی ذہن سے ہے، عقل سے ہے. اور نیت کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ انسانی عقل سے ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ. حقیقی نیکی کیا ہے؟ کہ جو بندہ ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر. یعنی اللہ پر ایمان لائے. آخرت کے دن کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد اس نے حساب کتاب دینا ہے، چاہے اچھا کیا ہو چاہے برا کیا ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھی اگر نیکی کی ہو تو وہ اسے دیکھے گا قیامت والے دن. ذرا برابر بھی اگر برائی کی ہو تو وہ اسے دیکھے گا. پہلے فرماتا ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور کس پر ایمان لانا؟ فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی ہوتے ہیں. اور نبیوں پر کیا اترتی ہے؟ کتاب اترتی ہے. کتاب لے کر کون آتے ہیں؟ فرشتے. کون لے کر آتے ہیں؟ فرشتے، ملائکہ لے کر آتے ہیں. تو پہلے ایمانیات کا ذکر ہوا کہ آپ کی نیت اس سے درست ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت ہونے کے باوجود غریبوں پر، مسکینوں پر، قریبی رشتہ داروں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، قرض داروں پر اور غلاموں پر انہیں کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ کیا آ گیا؟ انسانی ہمدردی، خیر خواہی، خلق خدا کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق، خلق خدا کی خدمت یا خدمت خلق. دوسرے نمبر پہ نمبر پہ کیا ہے؟ عقیدہ. اس سے تعین ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. عقیدے سے تعین ہوتا ہے کہ یہ کام کس نیت سے کر رہا ہے. اللہ کے لیے کر رہا ہے تو ایمان مومن ہوگا. نفس کے لیے کر رہا ہے یا کسی خاص اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے تو وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا کہ مال خرچ کرے گا. دوسرے نمبر پہ ان چیزوں کا. تیسرے نمبر پہ اللہ نے عبادت کا ذکر کیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ذکر کیا اخلاق کا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور جب وعدہ کر لے، چاہے اللہ سے وعدہ کیا ہو، چاہے
عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب، اس کو اعراف میں جس طرح ذکر ہوا اس نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ دوسرا وعدہ ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، کلمہ ایک وعدہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ کس کی تعلیمات ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اور جو آپس میں وعدے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، جو بھی تعلق کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ، یہ سارے کیا ہیں؟ معاہدے ہیں، کانٹریکٹ ہیں، وعدے ہیں۔ تو اللہ نے فرماتا ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور تکلیف کے وقت، تنگی کے وقت اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صبر کریں۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی تدبیر کرنا، مصیبت آ گئی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور جس حد تک ممکن ہو سکے، جس حد تک ریسورسز اویلیبل ہوں اس کا استعمال کرنا، اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، یہ صبر ہے۔ صبر نہیں ہے کہ ابھی فلاں بندہ ظلم کر رہا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں تو صبر کر رہا ہوں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شکوے شکایت سے دور رکھنا، تساہل اور غفلت سے دور رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اپنے آپ کو، غفلت ہو گئی، کام چوری اور سستی اور کاہلی صبر نہیں ہوتا، تدبیر کا ہمیں حکم ہے۔ اس کا حکم ہے، رب کا حکم ہے خذ الامر بالتدبیر۔ حضور نے فرمایا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عقل اور جو اس نے تمہیں جائز ذریعے دیے اس کا استعمال تم پہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ کرنا ضروری ہے۔ والصابرین فی الباساء والضراء، اور وہ صبر کرنے والے ہیں سختی پر، تکلیف پر اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، سچا ہونا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے جو چار اللہ تعالیٰ نے بنیادی کام بتائے ہیں، ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ، دوسرے کا تعلق انسانی ہمدردی کے ساتھ، تیسرے کا تعلق عبادت کے ساتھ، چوتھے کا تعلق اخلاق کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبریں تو ہمیں اپنے دین کو ان چار اپنے جو جسم کے جو ہماری فیکلٹیز ہیں اس کے ساتھ اس پر لاگو کرنا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ نماز تو بہت زیادہ پڑھ رہا ہو، فرض ہے، نماز کی کثرت کر رہا ہو لیکن خلق خدا کو تکلیف دے رہا ہو، یا ایک بندہ خلق خدا کی کو فائدہ تو دے رہا ہو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حقیقی مومن ہوگا وہ رب کے حقوق بھی پورے کرے گا، بندوں کے حقوق بھی پورے کرے گا، اپنے نفس کے حقوق بھی کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ آدھا تتر اور آدھا بٹیر نہیں بن سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ تو سچے ہیں جس کا کردار یہ ہو۔ یہ پیرامیٹر بتا دیا، یہ اسٹینڈرڈ بتا دیا، یہ ٹچ اسٹون ایک کسوٹی بتا دی، ہم اس کو اپنے آپ کو اس پہ جانچیں، اس پہ وزن کریں، ہم پورے اترتے ہیں؟ اگر ہم پورے اترتے ہیں تو قرآن کے نظر میں ہم سچے ہیں، قرآن کی نظر میں ہم تقوی والے ہیں۔ اگر پورے نہیں اترتے، چاہے اپنے ناموں کے آگے پیچھے آپ جتنے تقوی اور صداقت کے آپ القابات لگا لیں، یا اپنی جتنی بھی لفاظیاں کر کے اپنے بارے میں اچھے جملے استعمال کریں یا اپنی تعریفیں سنیں، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں جب اللہ کی نگاہ میں سچا نہیں ہے تو خلق خدا کی نگاہ میں بھی سچا بندہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اب آگے حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، جب کسی کو قتل کر لیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ نے تم سے قصاص تم پہ فرض کیا ہے، قصاص فرض کیا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ورثاء ہے اس کو یہ حق دیا ہے، چاہے اگر قتل کیا ہے، قتل ثابت ہو جائے، قتل خطا نہیں ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، قتل خطا کا یہ حکم نہیں ہے۔ قتل خطا میں دیت دی جاتی ہے اور کفارہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے جو کسی کا ہمارا کوئی انتقال ہو جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ قتل عمد، جان بوجھ کے اعلیٰ قتل سے کسی کو قتل کرنا اگر ثابت ہو جائے تو ورثاء کو حق ہے، چاہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کریں، چاہے اس سے معاف کر دیں، چاہے اس سے فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں، دیت لے لیں، کیا لے لیں؟ تینوں اختیار دیں۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ پہلے قبائلی نظام میں کیا ہوتا تھا؟ ایک قتل کرتا تھا اور پھر اس کے بدلے میں ہزاروں کو قتل کیا جاتا تھا، پھر ان کو قتل کرتے تھے۔ تو یہاں ورثاء کو حق دے دیا، غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر آپس کی محبت اور الفت بھی کیا رہتی ہے؟ بحال رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد ہوگا، یعنی انسانی
جان کی حرمت کو، اس کی عزت کو برقرار رکھا۔ پہلے وہاں یہ تھا عرب قبائل کے اندر کہ اگر ایک آزاد بندہ کسی غلام کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ کسی غلام کو لے آتا کہ میں خرید کے اس کو قتل کر لو، یہ میری طرف سے قصاص ہو جائے۔ کہا نہیں، آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ غلام نے قتل کیا تو غلام کے بدلے میں غلام ہوگا۔ مرد نے قتل کیا ہے تو قصاص میں اسی مرد کو قتل کیا جائے گا۔ عورت نے قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا۔ جس نے جرم کیا ہو سزا بھی اس کو ہوگی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، جرم ایک بندے نے دیا، اس کے گھر سے عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے، اس کے ساتھ زیادتی۔ جس نے جرم کیا ہے سزا بھی اس کو۔ تصور یعنی عدل ہے، اسلام نظام عدل ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں جو کچھ رائج ہے وہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ وہ رسم و رواج ہو سکتے ہیں غیر اسلامی، مختلف رسوم و رواج ہیں جس کا جو مسلمان کرتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو بری رسوم و رواج ہے، کسی نے اگر زیادتی کر لی تو اس کے گھر والوں سے بدلہ لینا، اس کے خاندان سے بدلہ لینا نہیں۔ جس نے زیادتی کی اگر وہ زیادتی ہے، وہ جرم شمار ہوتی ہے تو بدلہ بھی اسی سے لیا جائے گا، اتنا ہی لیا جائے گا جتنی اس نے زیادتی کی ہے، جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ یہ اسلام کا تصور سزا اور جزا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جو اپنے کسی بھائی کو معاف کر دے، وہ رسا اگر معاف کر دیں، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو ٹھیک ہے، جو صحیح معروف طریقہ ہے اس کو اپناؤ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اگر پیسے یا دیت لے رہے ہیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے دیا جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا ہے، تخفیف ہے، سہولت ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اسلام نے سزا جزا بتا دی کہ سزا کس کو ملے گی، جس نے جرم کیا ہے، جس نے اس سے تجاوز کیا، ظلم کیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص کے اندر جس نے جرم کیا ہو اس کو جو سزا دی جاتی ہے، اس میں زندگی ہے تمہارے لیے، اس میں کیا ہے، زندگی ہے۔ کہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ناحق قتل کرنے والا، قاتل کو پتہ چل جائے گا مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو لوگ قتل کریں گے؟ کتنوں کی زندگی بچ جائے گی، کتنوں کی؟ کہا کہ اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ چونکہ اب جو سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی تو جرم کیا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے۔ تو لوگ بھی اس گناہ کو کرنے میں کیا ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں۔ اور جس جرم پہ سزا ہو جائے، جس جرم پر کیا ہو جائے، سزا ہو جائے، تو پھر کرنے والے ہزار بار سوچیں گے کہیں مجھ پہ سزا تو نہیں ہو جائے گی، کیونکہ انسان برائی یا تو خدا کی خوف سے چھوڑتا ہے یا سزا کے خوف سے چھوڑتا ہے۔ تو اسلام میں، قرآن میں اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، خدا خوفی بھی رکھو اور سزا خوفی بھی رکھو، دونوں معیار رکھیں۔ جس کا جو مزاج ہو، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ خوف خدا کے ڈر سے اس سے کیا رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ جس کو خدا کا خوف کم ہو تو سزا کا خوف اس کو جرم سے کیا کرتا ہے، دور رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ ابتدا میں یہ آیت اتری تھی کہ جب تم مرنے کے قریب ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے کہ موت آ رہی ہے، تو تم کیا کر لیا کرو، وصیت لکھ لیا کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کہ اس وارث کو یہ ملے، اس کو یہ ملے۔ پھر جب سورۃ النساء کے اندر وہ رسا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے متعین کر دیے تو یہ حکم جو ہو گیا منسوخ ہو گیا۔ لیکن اس حکم کا ایک جز باقی ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو 1/3 مال غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ کوئی نیک کام کسی غریب کو دے دو یا مسجد تعمیر کر لو، مسافر خانہ بنا لو۔ 1/3، اس سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ اس کی وصیت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے فمن حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ جو وصیت کو کسی سے سننے کے بعد اس کو بدل دے یا اس کے اندر کچھ 2 نمبری کرے تو اللہ فرماتا ہے جس نے جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا، وہ اس کا کیا ہوگا، گناہ اس پر ہوگا۔ تو فرماتا ہے کوئی وصیت کرنے والا اگر غلط وصیت کر لے یا ایسی ہو کہ جس میں زیادتی ہو رہی ہو تو کوئی بندہ جو ہے ان کے ورثاء کو بتا دے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تاکہ یہ غلط وصیت کا گناہ اس پر نہ ہو۔ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو، اب نیکی کے وہ 4 چیزیں بیان کی، پھر آگے حکم ہوا کس کا، قصاص کا، کہ معاشرہ کے اندر سزا، جو جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ پھر آگے حکم ہو رہا ہے کس کا، وصیت کا۔ پھر حکم ہوا روزے کا،
کہ ایمان والوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں روزے کے دن جو ہیں وہ گنے چنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو، وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو نہ رکھنا خیر ہے اس کے لیے، نہ رکھنا۔ اتنا سخت بیمار ہے کہ روزے رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی رخصت پر عمل کیا جائے۔ سفر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جہاد میں تھے، کچھ صحابہ کرام جب رستے میں پڑاؤ ڈالا تو روزے سے منع کیا ہوا تھا، کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہیں خیمے لگائے، جگہ سیٹ کی، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ تو ایکٹیو تھے، جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ گر رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن روزہ نہ رکھنے والوں سے کیا ہے، بہتر ہے سفر میں مجبوری میں اجازت دی ہے، لیکن پھر کیا کرنے پڑے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی۔ اب بیماری کا مطلب یہ کہ جو وہ بیماری جو روزہ رکھنے سے مانے ہو، ہلکی پھلکی بیماری نہیں، وہ بیماری یعنی وہ بیماری جس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے جس کی شدت بڑھ جائے، ڈاکٹر مشورہ دے کہ آپ احتیاط کریں، کیئر کریں، بعد میں رکھ لیجئے گا۔ پہلا فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اب روزہ جو نہیں رکھ سکتے تو وہ شیخ فانی جو ہوتے ہیں، جو بالکل نہیں رکھ سکتے، جتنا بوڑھا ہو گیا ہے روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ مرض اس کا جائے گا نہیں مرتے دم تک، تو اسی صورت میں جو ہے وہ کیا کرے گا، ہر روزے کا ایک صدقہ فطر کا کے برابر کیا دے دے گا، فدیہ دے دے گا۔ 30 روزے اور 30 روزوں کا فدیہ دے دے گا، جتنے روزے وہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اچھے کام کی کوشش کرتا ہے، نفل کام کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم رکھ سکتے ہو، سفر میں ہو، مرض اتنا شدت کا نہیں ہے، اگر تم رکھ سکتے ہو، اگر روزہ رکھتے ہو، تمہیں اپنے آپ کو دیکھ کے تو بہتر ہے رکھ لو اگر تم سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کو رستہ دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ رستہ کب دکھائے گا؟ جب سمجھیں گے نا اس کو۔ ویسے اگر ایسے بغیر سمجھیں گے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، رستہ کب دکھائے گا؟ جب سمجھیں گے، جب کیا ہوگا؟ سمجھیں گے۔ تو سمجھتے کس طرح ہیں کہ درس قرآن کی جو محافل ہے اس میں بیٹھیں، یا اس کے علاوہ جو ہے جو تفاسیر اردو میں لکھی گئی ہیں اس کو پڑھیں، سنیں، پڑھیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا۔ مبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کرنے والی اور فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی، اس کے اندر کیا ہے؟ روشن دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، تم میں جو بندہ رمضان کے مہینہ پائے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ اس میں کیا رکھے؟ روزہ رکھے گا وہ۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بعد میں یہ جو قضا کر کے وہ تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جس طرح تمہاری رہنمائی کی اس میں اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر قرآن کی اگلی آیت ہے کہ پچھلے دن جو نظام تھے، مختلف قومیں تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کو ایک قسم کا کیا کر لیا تھا؟ شجر ممنوع کر دیا تھا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جواب دینے کا مطلب ہے سنتا بھی ہے، جواب دینے کا مطلب سننا بھی ہے، قبول کرنا بھی ہے۔ کیا ہے؟ قبول کرنا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کو، دعا کو، پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس اب چاہیے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے چاہیے کہ میرے احکام پہ عمل کرے اور مجھ پر ایمان لائے۔ دو شرطیں، ایمان اور عمل صالح، بندہ کرتا رہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ سیدھا رستہ پا لو۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقہ درس کی طرف آ جائیں۔ رمضان کے روزے کے مسائل تو ہو گئے تھے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ اس کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل پر،
عاقل کا مطلب کہ پاگل پر نہیں ہوگی، اس کا پورا جو ہے سال جو پاگل پن میں گزرا ہو یا مستقل جو پاگل ہو اس پر بھی نہیں ہوگی۔ بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نابالغ پر نہیں۔ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو، نصاب نہ مالک نصاب کا مطلب خاص اماؤنٹ میں اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو یا نقدی ہو، پیسے ہوں یا مال تجارت ہو یا وہ مال جو بزنس کے لیے ہوتا ہے تو تب اور اس پر سال بھی گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینا نہیں، 2.5% یا 40واں حصہ اس پر دینا کیا ہے، فرض ہے۔ وہ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے؟ مالک نصاب کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کہ چاندی کا کیا ہو، مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس سیونگ موجود ہو، یا جو کاروبار کرتا ہے، جن چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، جو مال تجارت ہے وہ اس اماؤنٹ تک پہنچ رہا ہو اور اس پر کوئی قرضہ بھی نہ ہو، اس پر کوئی اتنا قرضہ بھی نہ ہو کہ اگر وہ قرضہ نکالے تو وہ نصاب باقی نہیں رہتا۔ جس طرح آج کے دن اس کے بعد اتنا اماؤنٹ آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو آج کے دن نہیں دے گا، اگلے سال رمضان کی اسی تاریخ کو اگر اس کے پاس اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے ہوں گے تو تب 40واں حصہ وہ دے گا، 2.5% وہ دے گا۔ اسی طرح رمضان کے اندر ہی دینا ضروری نہیں ہے، رمضان کے اندر لوگ اس وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں کہ ثواب ڈبل ٹرپل ملتا ہے، ورنہ جب بھی زکوٰۃ 12 مہینوں میں جب بھی اس پر فرض ہو، جب بھی اس پر اگر محرم میں فرض ہو جائے تو اگلے سال محرم میں دوبارہ دیکھے گا، سفر میں ہو جائے تو سفر میں، ربیع الاول میں ہو جائے تو ربیع الاول میں۔ اصل جو ہے جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی دن اگلے سال اس کے اتنا اماؤنٹ اس کے پاس ہوگا تو تب وہ اپنے مال کا 40واں حصہ یا 2.5% جو ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دے گا، تب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ وصول کے دیگر یہ کیا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو زکوٰۃ دینے کی بڑی فضیلت ہے اور زکوٰۃ نہ دینا، حضور نے فرمایا کہ مال اگر خشک و طری میں اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ جو ہے زکوٰۃ نہ دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہوتا ہے۔ اور جو قوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قحط کو مسلط کر لیتا ہے، وہ سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، زکوٰۃ جو ہے تمہارے امیر صاحب نصاب لوگوں سے لی جاتی ہے اور تمہارے ہی فقیروں کو کیا کر دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، ان کی طرف لوٹائی جاتی ہے، تاکہ معاشرہ کیا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا تعلق بھی رہے اور ایک دوسرے کا کیئر بھی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا خیال بھی رہے۔ جب ایک دوسرے کی کو آپ مالی مدد کریں گے ظاہر بات ہے کہ غریب بھی اس امیر کے لیے اس کی عزت ہو جائے گی، اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر جو غربت ہے یا مسائل کا شکار معاشی جو ہے غیر آسودگی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔